بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. آواز تھوڑی کم کر دیجیے، سیٹی دے رہے کیا علماء کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج جس موقع پر یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی تاریخ متعین ہو کہ فلاں تاریخ میں اس کو ہونا ہے، بلکہ یہ اساتذہ اور طلباء کی مشترکہ محنت کا نتیجہ ہے جو وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہتا ہے، اور جس کو غنیمت سمجھ کر ہم لوگ باعث سعادت سمجھتے ہوئے ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں. اس موقع پر ادارہ بھی اور ادارے کے ذمہ داران بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے یہاں حفظ قرآن کا اہتمام فرمایا، تحفیظ قرآن کا انتظام کیا، اور وہ والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا انتخاب حفظ قرآن کے لیے کیا، اور وہ اساتذہ جنہوں نے حفظ قرآن میں اپنی زندگی لگا دی ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، ان کو جتنی مبارکباد دی جائے کم ہے. اس موقع پر حفظ قرآن کے فضائل ذکر کیے جائیں یا حافظ قرآن کی ذمہ داریاں بتائی جائیں. فضائل بار بار آپ نے سنے ہوں گے، اکثر بیان کیے جاتے ہیں، جو احادیث ہیں وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں کہ حفظ قرآن کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو قیامت میں کیا مرتبہ عطا فرمائیں گے، اور اس کے والدین کو کیا مرتبہ ملے گا، اور اسی طرح ان کی تلاوت کے نتیجے میں، ان کے استغفار کے نتیجے میں ان کے والدین کے گناہ کس طرح معاف ہوں گے. یہ فضیلتیں پھر وہی دہرا دی جائیں، پھر آپ سن لیں، لیکن فضیلتوں کے ساتھ ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہو پاتا. شاید ہم لوگ فضیلتیں اتنی بیان کر دیتے ہیں کہ پھر آگے ترقی کے راستے رک جاتے ہیں. ہم نے محسوس کیا ہے حفظ قرآن کے فضائل اتنے بیان کر دیے جاتے ہیں کہ بچے کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں رہتا. وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ بس یہی کافی ہے. قرآن مجید کا حفظ کر لینا بڑی فضیلت کی بات ہے، لفظوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن طلبہ کی ہمت افزائی اس طور پر ہونا چاہیے کہ آگے اور بھی منزلیں ہیں، انہیں بھی آپ کو چھونا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے. مولانا رضوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر پڑھاتے وقت کہتے تھے کہ جس دن حافظ ہوئے اس دن
سب سے زیادہ قابل اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، اور جس دن عربی اول میں داخلہ ہوا اس دن سب سے بڑا ناواقف اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے۔ مطلب کچھ آتا ہی نہیں۔ قرآن مجید کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس کے مقصد ذکر فرمائے ہیں وہاں صرف تلاوت مقصد نہیں بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قرآن کے سلسلے میں اللہ نے جو ذکر فرمایا، یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن تلاوت کر کے سناتے بھی ہیں اور قرآن کے ذریعے اخلاق کو سنوارتے بھی ہیں اور اس کے نقطے کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو نبی کا یہ کام پورا مکمل ہے، لہذا ہر فرد کے لیے یہ لازم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے اور اس کے ذریعے اپنے اخلاق کو سنوارے بھی، اور اس کی جو اس کے نقطے بیان کیے ہیں، جو اس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں، جو اس میں دلائل دیے گئے ہیں، اس حق کے تائید میں اور باطل کے ابطال میں، ان سب پر اسے دسترس حاصل ہو۔ یہ ہے قرآن مجید کا مقصد۔ اس مقصد میں پورا جو اترا، اصل میں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اس کا مقصد رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ کہیں فرمایا ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا عام لوگوں کی ہدایت کے لیے، کہیں فرمایا متقیوں کی ہدایت کے لیے۔ یہاں موقع نہیں ہے کہ ہدایت کے قسمیں بیان کی جائیں، وہ تو تفسیر کا موضوع ہے۔ اللہ کہیں فرماتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، کہیں فرماتا ہے متقیوں کی ہدایت کے لیے، کہیں مومنین کی ہدایت کے لیے۔ اصل میں ہر آدمی کو اگلا قدم بڑھانے کا راستہ بتا دیا جائے، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے۔ لہذا جو جس منزل پہ ہے وہاں سے اگلی منزل کی طرف رہنمائی، یہ ہدایت ہے۔ اس لیے ہدایت کے محتاج سب لوگ ہیں، عام انسان بھی ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان والے بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں۔ ظاہر ہے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا تو ہر ایک مانگتا ہے نا، یہی لفظ عام ایمان والا بھی کہتا ہے، یہی اللہ کا ولی بھی کہتا ہے، یہی اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بھی کہتا ہے۔ تو ہدایت کے جس درجے پر بھی ہے وہ پھر ہدایت کی دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہدایت کے درجے میں، اور پھر ہمیں یہ معلوم بھی نہیں کہ ہم ہدایت کے کس درجے پر ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کے ترجمے میں احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں فرق ملتا ہے۔ ایک یہاں ترجمہ ملتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجیے، ایک جہاں ملتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ بتا دیجیے، سجھا دیجیے، الفاظ بدلے ہوئے۔ اور پھر سطحی نظر رکھنے والے لوگ اس میں جھگڑنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے مولانا صاحب صرف بتانے سے پہنچ جائیں گے، لہذا انہوں نے کہا بتا دیجیے، تمہارے مولانا صاحب بتانے سے نہیں پہنچ سکتے، لہذا انہوں نے کہا دکھا دیجیے۔ یہ بالکل سطحی قسم کی بات ہے۔ اصل میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہم ہدایت کے کس درجے پر ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم میں سارے درجے کی طرف رہنمائی موجود ہے۔ آپ اس کا ترجمہ مت کریے، آپ یوں کہیے اللہ
ہمیں معلوم ہی نہیں ہم ہدایت کے کس درجے پر ہیں، ہدایت کی ابتدا ہوئی بھی کہ نہیں، یا کچھ آگے بڑھے بھی کہ نہیں، کتنے سینے ہم آگے بڑھیں یہ سب نہیں معلوم، ہم جہاں پر ہیں وہیں سے آگے کی رہنمائی فرمانا۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہتے ہیں، اے اللہ اگر ہم راستہ بتانے سے منزل پر پہنچ سکتے ہیں تو بتا دیجئے، بتانے سے نہیں پہنچ سکتے، دکھانے سے پہنچ سکتے ہیں دکھا دیجئے، دکھانے سے نہیں پہنچ سکتے، اے اللہ انگلی پکڑ کے پہنچا دیجئے، ہمیں معلوم نہیں ہم ہدایت کی کس درجے پر ہیں، کس منزل پر ہیں۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ہدی للناس، عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے اس میں۔ عام لوگ یعنی جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں، اگر وہ بھی قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں گے تو ان کو بھی رہنمائی ملے گی۔ اگر اس کو اپنائیں تو بغیر ایمان کے بھی فائدہ اٹھا لیں گے، بغیر ایمان کے بھی قرآن فائدہ پہنچا دیتا ہے، ایمان نہیں ہے تب بھی فائدہ پہنچ جائے گا۔ دنیا میں کسی حد تک جینے کا طریقہ اور سلیقہ کوئی سیکھنا چاہے بغیر ایمان کے وہ بھی کچھ حاصل کر لے گا۔ ہدی للمتقین جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اصل میں جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ اس کے جو احکام ہیں اس پر عمل کریں گے، جس چیز سے پرہیز بتایا جائے گا اس سے بچیں گے، وہ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حقیقت میں ہدایت تو ان لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کا نزول ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے۔ تلاوت کرنا اصل میں اس کے سمجھنے کا ایک زینہ ہے، اور سمجھنا عمل کے لیے ایک زینہ ہے۔ تلاوت کرنا سمجھنے کا ایک زینہ ہے، تلاوت سب کچھ نہیں ہے۔ تلاوت کریں گے نہیں تو اس کے معنی کیسے سمجھیں گے، اور معنی نہیں سمجھیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ تو ایک دوسرے سے کڑی جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر کی جگہ القرآن کہہ دیتے، الکتاب کہہ دیتے، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ذکر لفظ کہنے کا کچھ تو مطلب نکلنا پڑے گا۔ ذکر کا مطلب یاد دہانی۔ ذکر اگر کہہ دیا جائے تو صرف لفظ تک نہیں، اس کے معانی تک رسائی ہو جاتی ہے۔ اس لیے لفظ سے یاد دہانی نہیں بلکہ معنی سے یاد دہانی ہوتی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہمیں نے اس قرآن کو، اس ذکر والی کتاب کو، اس یاد دہانی والی کتاب کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی کتابیں نازل ہوئی، ان کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اصل میں ان کتابوں کو قیامت تک باقی رکھنا اللہ کے مقصد میں پہلے ہی سے شامل نہیں تھا کہ ان کو قیامت تک باقی رکھا جائے گا۔ یہودی اور عیسائی اس پر اعتراض بھی کرتے تھے کہ جب آپ کہتے ہیں اور قرآن خود کہتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، قرآن مجید بھی اللہ کی جانب سے ہے، تو پھر کوئی اس پر عمل کرے تو کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ہم تو انجیل پر، تورات پہ عمل کرتے ہیں، اور آپ کے بقول خود وہ اللہ کی جانب سے، یہ اعتراض کرتے تھے۔ لیکن یہ اعتراض ایسے ہی ہے جیسے کوئی 10 سال کے بچے سے کہے، اس کا 5 سال والا کپڑا لے لے اور کہے تم پہنو اس کو۔ 10 سال کے بچے کو کہا جائے 5 سال پرانا کپڑا لے کر لو اس کو پہنو، وہ ہاتھ ڈالے تو سر نہ جائے اور یہ ہاتھ ڈالے تو یہ ہاتھ نہ جائے، یہ تو آ نہیں رہا ہے جسم میں۔ کہا جب بیوقوف ہو کیا، درجے کو بلوا کے تمہارا ناپ دے کے سلوایا ہے، پہنو تمہارا ہے، تمہارے لیے سلوایا گیا تھا۔ کیسے پہنیں گے بھائی؟ وہ نہیں پہن سکتا، کیونکہ اس کا جسم اب بڑھ گیا ہے۔ یہ بات ہے، ہمارے یہاں محاورے میں بولتے ہیں کپڑا چھوٹا ہو گیا ہے۔ کپڑا چھوٹا نہیں ہوتا، جسم بڑھ جاتا ہے۔
کپڑا کہاں چھوٹا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر جو سلایا جائے 15 سال کی عمر میں دیا جائے تو پھر نہیں پہن سکتا وہ. 15 سال کی عمر کے سلے ہوئے کپڑے کو 20 سال میں 22 سال میں پھر نہیں پہن سکتا وہ. لیکن ہم نے یہ شیروانی 15 سال پرانی پہنی ہے, ہمیں فٹ آ رہی. بچہ 5 سال پرانا کپڑا نہیں پہن سکتا, ہم 15 سال پرانی شیروانی پہنے وہ ہمیں فٹ آ رہی ہے. کیوں؟ کیا بات؟ اس لیے کہ ہمارا جسم گھٹنا بڑھنا بند ہو گیا. جب تک گھٹنے بڑھنے والی عمر تھی بدن کے تب تک لباس بدلتا رہا, اور جب گھٹنے بڑھنے والی عمر ختم ہو گئی تو پھر یہ لباس مرتے دم تک پہن سکتے ہیں. ایک شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا قرآن کے نزول کے بارے میں. جب اپنی پوری جوانی پہ آ چکی دنیا, جب اپنی پوری جوانی پہ آ چکی دنیا, جہاں کے واسطے ایک آخری نظام آیا, جہاں کے واسطے ایک آخری نظام آیا. اب دنیا جوانی کی دہلیز پار کر چکی ہے. اب یہ لباس مرتے دم تک, جب تک دنیا رہے گی تب تک یہ فٹ ہوتا رہے گا. اس لیے کہ دنیا کا جسم اب گھٹے گا اور بڑھے گا نہیں. جب تک بڑھتا رہا تب تک لباس بدلتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہلے سے طے, لہذا اب یہ آخر تک رہے گا. اور اسی آیت میں حافظوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس بھی اللہ نے دلایا ہے. میں جب اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں تو یہ بات ضرور کہتا ہوں, اگر کوئی کہے اپنے بچے کو جو پڑھ رہا ہو دیوبند میں ندوے میں دور دراز, اور وہ کہے کہ میں مہینے کی 1 تاریخ کو تمہارا خرچہ پہنچا دوں گا, تم تک مل جائے گا, اس لیے کہ صاحب جاتے ہیں 30 تاریخ کو ہمیشہ سفر ہوتا ہے, ان کے ذریعے میں پہنچا دوں گا, یقینی طور پر 1 تاریخ کو مل ہی جائے گا. یہ بات ان کے جملے میں جتنی تاکید ہوگی اس کا مطلب اتنا ہی اعتبار بیچ والے جانے والے آدمی پر ہے. بیچ کے ذریعے پر جتنا اعتبار ہوگا اتنے ہی یقین کے ساتھ آدمی کہے گا میں پہنچا کے رہوں گا, ضرور پہنچے گا, یقیناً پہنچے گا. یہ اسی وقت کہے گا جب بیچ والا ذریعہ بہت مضبوط ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا انا بے شک ہم, نحنو ہاں ہم, نزلنا یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے, وَإِنَّا اور بے شک ہم. بے شک بے شک بے شک, کتنا بے شک, یعنی کوئی شک نہیں. وَإِنَّا لَهُ یقیناً اس کی, بے شک ہم یقیناً اس کی, لحافظون یقیناً, لام بھی تاکید, لہو بھی تاکید, انا بھی تاکید, کتنی تاکیدیں اکٹھا ہے. ہم اس کی حفاظت کر کے رہیں گے, حفاظت کر کے رہیں گے. کوئی ایک حرف مٹا نہیں سکتا, بدل نہیں سکتا, ایک نقطہ تبدیل نہیں کر سکتا. ہم بدل کے رہیں. اللہ کو بیچ والے رابطے پر اتنا یقین ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم سب تک پہنچا کے رہیں گے, کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اور وہ بیچ کے رابطے حفاظ ہیں, آپ پر اللہ نے اتنا اعتبار کیا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ اتنے معتبر افراد ہیں میرے کہ ہم حفاظت کر لیں گے, اس میں کوئی بدل نہیں پائے گا. تو اللہ کے اعتماد پر پورے اتر کے ہم کو دکھانا ہے. جو لوگ حافظ ہیں وہ یاد رکھیں اللہ نے ان پر اعتبار کیا ہے, اللہ کا اعتماد ہے, اللہ کے معتمد اور معتبر شخصیتیں ہیں حفاظ کرام. لہذا جن پر اللہ نے اعتبار کیا ہو ان کو تو اعتبار کے لاج بھی رکھنا ہے نا. اسی طرح محنت بھی کرنا ہے, اسی طرح تلاوت بھی کرنا ہے, اسی طرح اس کے مفہوم کی بھی حفاظت کرنا ہے. اللہ نے ذکر کی حفاظت کر کے گویا کہ معنی اور مفہوم سب کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. لہذا طلبہ کی حوصلہ افزائی اس اعتبار سے کی جائے کہ یہی کل نہیں ہے, یہ منزل نہیں ہے, یہ راستہ ہے. ابھی آپ راستے میں, یہ اور بات ہے, یہ بھی آسمان ہے, یہ بھی آسمان ہے.
ہم ایک شعر اپنا اس موقع سے کہتے ہیں، جو ہو آسماں کی بلندی بھی حاصل، جو ہو آسماں کی بلندی بھی حاصل، قناعت نہ کر آسماں اور بھی ہے۔ واہ کیا بات، جو ہو آسماں کی بلندی بھی حاصل، قناعت نہ کر آسماں اور بھی ہیں، تمہیں کامیابی مبارک ہو لیکن، تمہیں کامیابی مبارک ہو لیکن، تیرے سامنے امتحان اور بھی ہے۔ واہ، تمہیں کامیابی مبارک ہو لیکن، تیرے تیرے سامنے امتحان اور بھی ہے۔ لہذا اس امتحان کے لیے تیار رہیے جو بغیر پڑھے لکھے لوگ آپ کا امتحان لیں گے۔ صحیح، پڑھے لکھے لوگ جو امتحان لیتے ہیں وہ تو یہ غور کرتے ہیں کہ نصاب کیا ہے اور اسی کے دائرے میں رہ کے پوچھنا ہے، اس سے آگے نہیں پوچھنا ہے، جو بتایا ہے وہی پوچھنا ہے۔ بغیر پڑھائے ہوئے پوچھ دیا سوال میں تو بچے ہنگامہ کریں کھڑے ہو جائیں گے، صاحب یہ تو نصاب سے باہر کہا گیا، یہ تو کورس سے باہر کہا گیا۔ لہذا پڑھے لکھے جو امتحان لیتے ہیں وہ نصاب کا حساب دیکھ کے امتحان لیتے ہیں۔ عوام جو امتحان لیتی اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کس نے پڑھایا، کیا بتایا، کیا نہیں بتایا، وہ قرآن میں جو چاہے پوچھ لے گی، آپ کو بتانا پڑے گا۔ لہذا اس امتحان کے تیار رہیے جو عوام امتحان لے گی۔ تراویح کے موقع پر آپ کا بار بار اٹکنا یہ لوگوں کو متنفر کر دیتا ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ اٹکنا یہ بھی ضروری ہے، ان کو کون سمجھانے جائے گا؟ اور 5 منٹ تاخیر ہو جائے تراویح میں تو گھڑی دکھانے لگتے ہیں، کل اتنے بجے تراویح مکمل ہوئی تھی حافظ جی، آج اتنے بجے، اور ان کی گھڑی دکھانے کا جو منٹ اور سیکنڈ گننے کا جو مزاج بن گیا ہے۔ عوام کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ آپ 5 منٹ 10 منٹ پہلے نہیں بلکہ حافظ کی ہمت افزائی کیجیے اور یہ کہیے کہ حافظ جی سال میں ایک بار تراویح پڑھی جاتی ہے، اطمینان سے پڑھیے گا، کوئی بات نہیں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے، یہ مزاج بننا چاہیے۔ اور جلدی جلدی کرنے نہیں، بھائی کل 5 منٹ بچایا تھا، آج 5 منٹ اور بچائیے، کل 2 منٹ اور بچائیے۔ اب وہ اسپیڈ بن جاتی ہے کہ پیچھے سنیے سمجھ ہی میں نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں، اور اگر اطمینان سے پڑھے تو لوگ سمجھ میں نہیں آتا کیا سن رہے ہیں، ان کو خالی منٹ اور سیکنڈ دیکھنا ہے، اچھا کون پڑھ رہا ہے، کس کے تلفظ اچھے ہیں، کس کا لہجہ، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ یہ تو بالکل مزاج عجیب ہوتا چلا جا رہا ہے لوگوں۔ ہمارے چھوٹے بھائی نے حفظ کیا تو ہم نے ہر قدم پر اس سے یہی بات کہی، اس کی پرواہ بالکل مت کرنا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تمہارے پیچھے تراویح سنیں، کریم طبقہ سنے، علماء کہیں کہ اس کے پیچھے تراویح سنی جائے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اتنا صاف ہو قرآن، اتنا درست پڑھا جائے۔ ہمارے یہاں ایک قاری صبغت اللہ صاحب کے صاحبزادے نے 1 سال تراویح سنائی، قاری صاحب، اور صاحب یہ ہوا کہ 3 پارے تراویح ہوگی، ان 3 پارے سنایا، پہلے ہی دن میں لوگ ٹنگڑے ہو گئے، کل بہت دیر لگ جاتی ہے، بہت وقت لگ جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 2.5 پارے کر دیتے ہیں۔ واہ، اس نے 3 کو بندے نے 2.5 کر دیا، لوگوں نے کہا بہت وقت لگ جاتا ہے 2.5، کہنے 2 کر دیجئے، کہنے آپ گھٹا جتنا چاہے لیجئے لیکن میں اسپیڈ نہیں بڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ، بہت بہت 3 پارے نہیں سننے کا دم ہے، 3 پارے رکھا کیوں؟ 1.5 پارے سنیے، 2 پارے، 1 پارے سنیے، لیکن یہ کہیے میں اسپیڈ بڑھا دوں، یہ نہیں ہو پائے گا۔ ایک ہی سال میں تراویح سنی، لیکن وہ اپنی مرضی پر سب کو مجبور کیا سننے پر، آخر میں 1.5 تراویح پر مکمل کی، مکمل قرآن کیا، لیکن وہ بندے نے اسپیڈ نہ بڑھائی، جس اسپیڈ سے تھا اپنا اسی اسپیڈ بڑھا، 3 کو 2.5، 2.5 کو 2، 2 کو 1.5 کر دیا، لیکن اس نے سمجھوتا ہی نہیں کیا اس بات سے۔ تو اس طرح اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے، درست پڑھیں گے، اپنا جو لہجہ قاری صاحب نے سکھایا ہے اس لہجے سے پڑھیں گے، اسی طرح نغمگی، اسی طرح جو قرآن کا خاص لہجہ ہے وہ لطف آئے گا، اور اس کے قدرداں ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے،
ایسے چند لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں منٹ اور سیکنڈ دیکھ لیجئے، اگر ان پر دباؤ بنایا جائے تو بولنے کی ہمت نہیں رکھیں گے. ایک آدمی بولے، دو چار آدمی اس کے حمایت میں اس کے کھڑے نہ ہوں بلکہ مخالفت میں کھڑے ہو جائیں. تو کہ کل 5 منٹ زیادہ لگ گیا تھا، جیسے کہیں تو دو چار لوگ بولے کیا ہوا تو زیادہ لگ گیا تھا. سال میں کئی بار تراویح سنیں گے بھائی جان؟ تو ایک لوگ بول دیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ جانتے ہیں کئی لوگ حمایت میں لگے، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، ایک ماحول بن جاتا ہے. آدمی گھبرا جاتا ہے، پھر وہ اسپیڈ بڑھا دیتا ہے. پھر جس اسپیڈ سے اس نے یاد کیا ہے، میرا خیال اس اسپیڈ کو گھٹائے گا بڑھائے گا تو زیادہ بھولنے بھی لگتا ہے. اس لیے مزاج بنایا جائے طلبا کا کہ آگے بھی تعلیم حاصل کریں، عالمیت کریں، فضیلت کریں، اس کے بعد افتاء کا کورس کریں. حافظ کے ساتھ عالم ہوتا ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہم لوگ وہ کمی محسوس کرتے ہیں، حافظ نہیں ہے تو پتہ چلتا ہے. اگر حافظ بھی ہوتے عالم کے ساتھ تو شاید باتوں میں اور زیادہ تاثیر پیدا ہوتی، اور ظاہر ہے ہر موضوع پر قرآن کی آیتیں بر وقت پڑھ سکتے. تو یہ چند گزارشات تھی. میرا خیال ہے کہ یہ تقریب جس حیثیت سے منعقد کی گئی ہے اس میں ہم لوگوں کا شریک ہو جانا ہی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ہم بھی امیدوار شفاعت، امیدوار رحمت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جب تلاش کیا جائے گا حفاظ کو اور ان کی دستار بندی اور تاج بندی ہوگی، جوڑا دیا جائے گا، تو کہیں نہ کہیں کسی کونے میں اس نادار کو بھی جگہ مل جائے گی کہ بہت حافظوں کے جلسے میں آپ نے خطاب کیا ہے، بڑی نصیحتیں کی ہیں. چلیے کچھ رحمت کی بارش اور چھینٹیں آپ پر بھی پڑ جاتے ہیں. اللہ مجھے بھی رحمت سے دور نہ کرے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.